مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زبور 37 آپ کی زندگی میں امن اور رہنمائی کیسے لا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ شامل ہو کیونکہ ہم اس کی پوشیدہ حکمت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور آیات ایمان اور بھروسے کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ کیا آپ زندگی کے طوفانوں کے درمیان امن کی تلاش کر رہے ہیں؟ زبور 37 ہمیں ایمان اور صبر کے ساتھ چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے ایک الہی خاکہ پیش کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں کیونکہ ہم زبور 37 کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ زبور 37 خدا کے انصاف اور دیکھ بھال میں صبر، بھروسے اور وفاداری کا گہرا پیغام پیش کرتا ہے۔ بائبل کے پیغام کے لیے اس زبور میں چند خیالات ہیں جو کہ ہم بات کریں گے جن پر۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں نمبر 1، خداوند پر بھروسہ کرو اور نیکی کرو۔ زبور 37 اس کی 3 اور 5 آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند پر اپنا بھروسہ رکھیں اور شریروں کی خوشحالی سے متاثر ہونے کے بجائے اپنا کام صحیح طریقے سے کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ وہ یقین دلاتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کا خیال رکھے گا جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، صادق بامقابلہ بدکار۔ زبور 37 اس کی 9 اور 11 آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ جو لوگ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے اور امن پائیں گے، جب کہ آخر کار شریر کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ پیغام مومنوں اور ایمانداروں کو یقین دلاتا ہے کہ خدا کا انصاف غالب رہتا ہے، چاہے اس میں تاخیر کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، خداوند میں خوش رہو اور وہ تمہارے دل کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ زبور 37 اس کی 4 آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، زبور 37 کی 4 آیت ہمیں خدا میں خوشی حاصل کرنا سکھاتی ہے، نہ صرف وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو اس میں مماثل کرنے کے لیے بدلنا ہے۔ جب ہم حقیقی معنوں میں خدا کے قریب ہونے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اس کی عزت کرتی ہے، یہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق استوار کرنے کے بارے میں ہے، جہاں اس کے منصوبے وہی بن جاتے ہیں جو ہم حقیقی طور پر چاہتے ہیں۔ نمبر 4، صادقوں کے قدم رب کے حکم سے ہیں۔ زبور 37 اس کی 23 آیت، انسان کی روشیں خدا کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ زبور 37 کی 23 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ان لوگوں کے قدموں کی رہنمائی اور مضبوطی کرتا ہے
جو اس کی وفاداری سے پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی خدا ہمارا رہنما ہے اور وہ اپنی طاقت سے ہماری مدد کرتا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 5، خداوند کا صبر سے انتظار کرنا۔ زبور 37 اس کی 7 آیت۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کا وقت کامل ہے، یہاں تک کہ جب ہماری زندگی غیر یقینی یا مختلف چیلنجز کا سامنا ہو اور مایوسی کا سامنا ہو، تو ہم ایمان اور بھروسے کے ذریعے ہم یہ جان کر سکون حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے صبر کا صلہ ملے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، آئیے یاد رکھیں کہ ہر قدم اس کے پیار سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی ہدایت پر بھروسہ کریں، وفادار رہیں اور جان لیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی مضبوطی چاہتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور خداوند آپ کو ہر قدم پر برکت دے۔ اگلی بار تک کے لیے بابرکت رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔